नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम ही देखने वाले मौजूद नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़ों का खूब एहतमाम कर रहे होंगे और अफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन व शनाख़ हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं। आलिम दीन से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू करते हैं, उनके मसाइल और उनका हल तलाश करते हैं, जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शनाख़ अपनी अक़ीदतें पेश फरमाते हैं। इसी तरीके से आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मरूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना दुर मोहम्मद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, एक मरतबा फिर आपको अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे हम। माशाल्लाह आपके साथ जितने प्रोग्राम हुए लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा। और आज का जो अल्लामा साहब हमने मौजू चुना है वो है पड़ोसियों के हुकूक़, कि इंसान पर पड़ोसियों के क्या हुकूक़ बनते हैं। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, पड़ोसियों के क्या हुकूक़ बनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। देखिए मुग़ल भाई, पड़ोसियों के हुकूक़ जो है इस कदर कसीर है, इस कदर तफसीली है कि मेरे ख़्याल से ये आपका जो है एक प्रोग्राम नहीं बल्कि हम इस पर अगर कई प्रोग्राम करें तो भी नाकाफ़ी है। और इत्तेफाक से आज कल जो है हमारे मुआशरे में इसका फ़ुक़दान है। हम अपने आप को तो खुश रखते हैं, अपने मामलात को देखते हैं, मगर जो पड़ोसियों के हुकूक़ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्राईल अमीन ने पड़ोसियों के हवाले से इस कदर नसीहत की कि मुझे ख़तरा था कि अब अनकरीब इनको जो है ना विरासत में, यानी जब कोई इंसान इंतकाल कर जाता है ना, उसका जो पीछे विरासत का माल रह जाता है, फरमाया कि मुझे ये ख़तरा था कि अब जो है ये कहीं जाकर जो है इनको विरासत में इनको शामिल न किया जाए। यानी इतने पड़ोसियों के हुकूक़ है। और कुरान मजीद का भी जब हम मुताला करते हैं तो कई मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने घर में दाखिल होने के आदाब, पड़ोसियों के या किसी और के घर में, ज़ाहिर सी बात है उमूमन इंसान जो है वो पड़ोसियों के घरों में दाखिल होता है, पड़ोसियों के घरों में दाखिल होने के आदाब। उसके अलावा जिस मुआशरे के अंदर आप रहते हैं वहाँ के बड़ों के साथ, छोटों के साथ जो आदाब है मुआशरे के रहने के, वो तमाम के तमाम कुरान और अहादीस में मौजूद है। मगर सिर्फ वजह क्या है कि आज हम कुरान और हदीस से दूरी की वजह से, तालीमात मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी की वजह से हम उन तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं। मैं यहाँ पर कुरान मजीद की एक आयत मुबारक आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह नूर की आयत है, 18वां सिपारा है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअज़िनू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। फरमाया कि ईमान वालों, अपने घरों में या दूसरों के घरों में दाखिल न हो जाओ इस वक्त तक जब तक कि तुम उनसे इजाज़त तलब कर लो। जब तुम उनसे इजाज़त तलब कर लो, अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाए तो तुम घरों में दाखिल हो जाओ, और अगर तुम्हें इजाज़त न मिले तो वापस पलट के आ जाओ। तो यानी जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसके आदाब भी हमें कुरान मजीद ने बताया है कि जब तुम अपने पड़ोसी के घर जाओ या अपने घर चले जाओ, जिसके भी घर चले जाओ, तो तुम्हें सबसे पहले कुछ आदाब है, उन आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है। इस आयत मुबारक की जो शान नुज़ूल है वो कुछ यूँ है कि एक खातून जो है वो आकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बाज़ दफ़ा घर में इस हाल में होती हूँ कि मैं ये बात पसंद नहीं करती हूँ कि घर वाले, यानी मेरे अपने जो घर वाले हैं, शोहर है, भाई है वग़ैरह, वो घर में इस जब आ जाए तो मुझे उस हाल में पाए। क्योंकि नॉर्मली इंसान जब घर में होता है तो वो रिलैक्स होकर रहता है। ख़वातीन है तो ज़ाहिर सी बात है दुपट्टा है या वो आस्तीन वगैरह खुली होती, तो वो खातून कह रही थी कि या रसूलल्लाह, मैं जब अपने घर में होती हूँ मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि घर वाले उस हाल में आ जाए और मुझे देख ले। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक को नाजिल फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ या किसी और के घर में दाखिल हो जाओ तो उस वक्त तुम्हें किन आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखना है, तो वो इस आयत के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। अच्छा अल्लामा साहब, देखा ये जाता है कि जैसे इसी बात पे पड़ोसियों के हक़ूक़ के हवाले
حوالے سے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں. اب لوگ مدد کرنے کے لیے پوری مطلب شہر دیکھیں گے, پورا قریب قریب سب جگہ دیکھیں گے, لیکن اپنا پڑوس نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوس میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے. پہلے ہمارے کو سب سے پہلے فرض اس کا بنتا ہے, پڑوس کا. بابا بہر بھائی, لوگ شہر کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ دیکھتے کہ میڈیا کہاں ہے, ٹھیک ہے. شہر والوں کو بعد میں, غریبوں کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ میڈیا والے آرام سے کہاں پہنچ جائیں گے. آج کل ہمارے معاشرے میں, پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں, ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک بہت اہم ترین خرابی یہی ہے کہ ہم جہاں ہماری واہ واہ ہو ہم وہاں پر خرچ کر لیں گے, اور جہاں میڈیا والے ہمیں کیمرے موجود ہو وہاں ہم خرچ کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صدقہ کرو تو اس طرح صدقہ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرتے ہو تو اس میں ڈبل ثواب ہے. یعنی عام لوگوں میں جب تم صدقہ کرتے ہو تو اس میں جو ہے نا تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ہے کہ تم صدقہ کر رہے ہو. جب تم اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرتے ہو تو اس میں ڈبل ثواب یوں ہے, ایک تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے اپنے رشتہ دار کو دیا ہے تو اس میں جو ہے اپنے جو رشتہ داری ہے اس میں جو ہے صلہ رحمی کا جو ثواب ہے یہ بھی تمہیں مل جائے گا. تو گویا ہمیشہ جب بھی ہم کسی پر صدقہ کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے برادری میں دیکھیں. اپنے برادری میں اگر ہے, اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہے, بالکل اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں کہ آگے پیچھے اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ ان پر خرچ کر لیں. یہاں پر میں عرض کرتا چلوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کتنے گھر ہیں. مثال کے طور پر چاروں طرف جو ہے نا گھر موجود ہے, ہم پڑوسی کسے کہیں گے؟ مطلب پڑوسی کون ہے؟ آگے والے ہمارے پڑوسی ہے, پیچھے والے پڑوسی ہے, دائیں والے پڑوسی ہے, بائیں والے پڑوسی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اقوال موجود ہے. فرماتے ہیں کہ 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے. تو گویا کہ 40 کے حساب سے جتنے بھی گھر ہیں تو یہ 120 جتنے بھی بنتے ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہے. جب بھی آپ پڑوسی کے حقوق پر بات کریں گے تو اس اعتبار سے آپ جو ہے ان 40 گھروں کو آپ نے دیکھنا ہوگا, یہ تمام کے تمام آپ کے پڑوسی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, دوسرا یہ کہ مسلمان ہے, ایک یہ ہے کہ پڑوسی تو ہے مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے مسلمان ہے تو اس کے حقوق اسی اعتبار سے فرمایا کہ اس میں ایک تو پڑوسی ہونے کا حقوق ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہونے کا حقوق ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ مسلمان تو ہے مگر آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, تو اس میں جو حقوق ہے وہ حقوق ہے پڑوسی ہونے اور مسلمان. پہلے والے کے 3 حقوق ہے, حقوق رشتہ داری ہے, حقوق پڑوسی ہے اور حقوق مسلمانی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے بلکہ مسلمان پڑوسی ہے آپ کا, تو اس میں ایک تو مسلمان ہونے کا حق ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ پڑوسی ہونے کا حق ہے, نمبر 3 اگر کوئی آپ کا ایسا پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, تو اس کے ساتھ بھی آپ کو صلہ رحمی کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیں, فرمایا نہیں, اس میں بھی پڑوسی کے حقوق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. البتہ اگر پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے حقوق زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ پڑوسی ہے مگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں بلکہ مسلمان ہے تو اس کے دوسرے نمبر پہ حقوق ہے. تیسرے نمبر پہ اس کے حقوق ہے کہ جو پڑوسی تو ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی پیاری گفتگو پڑوسیوں کے حوالے سے ہماری علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन कराम, ब्रेक में जाने से कबल जैसे कि आप अल्लामा साहब के साथ हमारी जो आज का मौजू है पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे को ज्वाइन किया है एक बहुत ही अच्छे सनफ़ जनाब मोहम्मद अहमद कादरी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अहमद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, अल्लाह करीम की बरकत अता फरमाए। अहमद भाई क्या सुना रहे हैं आज आप? इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम दुरूद पाक के हवाले से, इसमें दुरूद पाक की तकरार भी है, शेख सादी का लिखा हुआ कलाम है, बहुत खूबसूरत कलाम है और दरबार मुस्तफ़ा में मकबूल कलाम है। बेशक मकबूल तरीन कलाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफतु जा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। और मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, मुझे जीना मरना सिखा दिया। सल्लु अलैहि व आलिहि। और मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, मेरी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब
صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ، اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ پیش فرما رہے تھے احمد قادری۔ احمد بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے نعت خوانی کی مصروفیات ہیں، نعت خوانی کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اس کے علاوہ میں الحمدللہ اپنا مدرسہ ہے میرا، مدرسہ فیضان اصغر حسین کے نام سے، تو الحمدللہ یہ محمود آباد 2 نمبر پر، تو تقریباً 39 بچے میرے پاس ہیں، جس میں ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں خود اس مدرسے کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، اور خود ہی اس کا محتمم بھی ہوں، مدرس بھی خود ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آگے آپ کے لیے بھی کام آئے گا، اور جو بچے آپ سے حفظ لے رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اچھا احمد بھائی، اب کیا سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت کلام وہی کاظمی صاحب کا پڑھا ہوا کلام زہر مقدر انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ زہر مقدر حضور حق سے سلام پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا، اور فضا میں لبیک کی صدا فرش تا عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدا فرش تا عرش گونجتی
کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا اور یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا احمد قادری نے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔
नाज़रीन कराम, ब्रेक में जाने से कबल जैसा कि आप समाअत फरमा रहे थे, हमारी बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से अल्लामा साहब के साथ जारी और सारी थी। अल्लामा साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूँ कि पड़ोसियों को तंग करना कैसे, यानी कि कोई बंदा अपनी ज़ात से पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचाए तो क्या है उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या मिलता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने बारगाह रिसालत में आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक ख़ातून है, वो बहुत इबादत गुज़ार है, नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, हज भी अदा करती है, सदक़ा व खैरात वगैरह भी कर लेती है, मगर मामला ये है कि उसके जो पड़ोसी है ना, वो उसके आफत से महफूज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज रोज़ा वगैरह उसको कुछ भी काम नहीं आएंगी। और एक खातून का जिक्र हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक खातून है, वो इबादतों में तो कम है, इबादत इस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरह के पहले वाले खातून का वाक़या है, मगर ये है कि उसके जो पड़ोसी है ना, वो उसके पड़ोसी उससे खुश है बहुत, मतलब पड़ोसियों के साथ जो है ना मिलनसाज, और पड़ोसियों को कभी उसने जो है ना तकलीफ़ नहीं दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्मीद है रब ताला उसे इस अमल की वजह से माफ़ फरमा देगा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो नमाज है, रोज़ा है, इबादत है, ये जितनी भी चीज़ें ना, ये हुकूकुल्लाह से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो पड़ोसियों वाला मामला है ना, ये हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक़ है। और अल्लाह के रसूल ने दोनों वाक़यात को समाअत करने के बाद फरमाया कि उम्मीद है कि वो जिसके पड़ोसियों से खुश है, रब ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और वो जो इबादतें तो कर रही है, मगर उसके क्या है कि वो पड़ोसी उससे खुश नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई बख्शने की ख़ास इम्कान नहीं है। हो सकता है कि रब ताला उसे जो है इस आफत की वजह से, कि पड़ोसियों को तंग करने की वजह से उसे अज़ाब में मुब्तला किया जाए। बाबर भाई देखिए, एक होता है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। देखिए आज जो है हम हुकूकुल्लाह तो अदा करने की कोशिश कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ लेते, मगर हुकूकुल इबाद की तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए हुकूकुल इबाद का जो मामला है ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि रब ताला तो गफ़ूर रहीम है, वो बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। मुमकिन है कि वो माफ़ फरमा दे, मुमकिन है वो बख्श दे, क्योंकि नमाज वगैरह ये तो रब ताला से इनका जो है मुताल्लिक़ हो सकता है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। मगर जो हुकूकुल इबाद है ना, जो इंसानों के हुकूक है, फरमाया कि यहाँ तक कि अगर एक जानवर ने किसी दूसरे जानवर को सींग भी मारा होगा, तो रब ताला बरोज़ हशर उसे ज़िंदा फरमाएगा और फरमाएगा तुम इससे अपना बदला ले लो। तो इंसान ने अगर किसी इंसान को तकलीफ़ दी है, तो वहाँ पर रब ताला उससे फरमाएगा कि भाई तुम इसका बदला, इससे अपना बदला ले लो। यानी उस वक्त जो है जब कब्र में हम होंगे, मैदान महशर में होंगे, जहाँ हम बदला देना है, तो हुकूकुल इबाद का जो मामला है, तो रब ताला उसे जो है माफ़ नहीं फरमाएगा, बल्कि उस बंदे को बुलाएगा और फरमाएगा कि तुम्हारा इसके ऊपर जो है ये हक़ है, तुम चाहो तो अपना हक़ ले लो और चाहो तो इसे माफ़ कर दो। तो ये इस कदर संगीन मामला है कि हम अपने पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से गफलत में रहते हैं, और ये हम समझते हैं कि शायद हल्की फुल्की चीज़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्लामा साहब, आप माशरे में देख रहे हैं इस हदीस के, हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी हदीस है, लेकिन लोग अफसोस ज़र अफसोस है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े करते हैं, और दिन ब दिन ऐसे वाक़यात देखने को मिलते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया एक जगह पर कि बंदे ने नया घर परचेज़ किया, उस बिल्डिंग में उसको वहाँ का अहवाल नहीं पता था कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, तो वहाँ पर किसी औरत ने आके उनके घर पे आई, उसकी वाइफ को बोला, पर्देदार लोग थे, कि आप हमारे साथ आएँ, बाहर बैठें, बिल्डिंग में बातें करें, ये करें। तो उसने मना किया तो उसके हस्बैंड ने भी मना किया, हम ये नहीं कर सकते। तो उस औरत ने, जो उनकी पड़ोसी थी, उसने जलाल में आके रात के टाइम, जिस टाइम वो सो रहे थे, उस टाइम उनका गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद उसके हस्बैंड को मारा, वाइफ को मारा और उनको धमकियाँ दी। अब ऐसे लोगों का क्या असर होगा? देखिए अब इसमें जो है ना हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर ख़रीदने से पहले पड़ोसी को देखो, और सफ़र इख्तियार करने से पहले अपने साथी को देखो। तो जहाँ हम वैसे, अगर हमें माशरे के अंदर कहीं एक सूट भी ख़रीदना होता है ना बाबर भाई, हम कई जगहों पे जाते हैं और उसके जो है ना छानबीन करके बहुत अच्छे तरीके से जो पसंद आता है हम उसको, और जब अपने पड़ोसियों की बात होती है
تو ہم گھر خریدنے کا موقع مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے سستے میں مل رہا سستے ہے, میں یہ مل جائے گا, لے یہ بھی سہولت اس کے اندر ہے. ہم وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم گھر خریدو تو گھر خریدنے سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھو, تمہارا پڑوسی کیسا ہے. اگر پڑوسی تمہارے اچھے ہیں تو تم گھر خرید دو, اگر تمہارے پڑوسی اچھے نہیں تو تم چھوڑ دو اس گھر کو. اللہ کے رسول نے پہلے ہی بیان فرمایا. اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں, کہیں گھر خرید لیتے. اب یہاں میں ان لوگوں کے جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اب یہ گھنوری حرکت کی جو آپ بیان کر رہے ہیں, مگر وہ تو ٹھیک ہے, غلط ہے ہی ہے. وہ لوگ کے جو کہیں گھر خریدتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اسلامی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر خریدنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا ہمارے پڑوسی اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اگر پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو آپ کہیں اور دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کی مدد فرما دے گا. اس میں یہ علامہ صاحب دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ سے اگر ریٹ سستا ہوتا ہے نا تو بندہ یہ چیز نہیں دیکھتا, بندہ خرید لیتا ہے اور اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے. بعد میں تو مقدمہ ہی پڑتا ہے. تو یہی چیزیں مغل بھائی پڑھنے کو پہلے اللہ کے رسول نے تو یہی تو فرمایا کہ تم پہلے جو ہے پڑوسی کو دیکھ لو پھر گھر خرید لو. اور اگر تم کہیں راستے میں جا رہے ہو تو راستے اختیار کرنے سے پہلے تم کس کو دیکھو, اپنے ساتھی کو دیکھو جس کے ساتھ تم نے سفر کرنا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر تو پورے پڑوسیوں کے حقوق اور ان میں گھروں میں داخل ہونے کے احوال وغیرہ سب کچھ بیان فرمایا گیا ہے. یہاں پر میں ایک بزرگ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. ایک بزرگ تھے, ان کے گھر میں جو ہے چوہے آ گئے تھے, چوہے. اب کسی نے آ کر انہیں کہا کہ حضور آپ کے گھر میں جو ہے وہ چوہے زیادہ آ گئے ہیں, آپ ایسے کر لیں کہ اپنے گھر میں کوئی بلی لا کر رکھ دے. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اچھا اگر میں بلی رکھ لوں گا تو یہ چوہے کہاں چلے جائیں گے؟ کہنا کہ یہ یہاں سے بھاگ کے پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ پڑوسیوں کے گھروں جہاں مجھے تکلیف دے رہے تو یہاں سے جا کر پڑوسیوں کے گھروں میں تو پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے. تو جب پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اسی گھر میں رہے, میں تکلیف میں رہوں, میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دوں. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرانے جو ہمارے لوگ تھے کتنے اچھے لوگ تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں رہے مگر ہمارے جو پڑوسی ہے وہ کسی تکلیف میں نہ رہے. پرانے لوگ بہت ملنسار ہوا کرتے تھے. اب یقین کریں, اب آپ دیکھیں کہ زندگی جتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اب ایک اگر برابر گھر میں پڑوسی کی میت بھی ہو جائے تو برابر پڑوس کو نہیں پتا ہو. بالکل برابر میں, یہ تو حقیقت ہے. پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے ڈیتھ ہوئی اور کسی کا انتقال ہوا. کئی ایسے واقعات موجود ہیں, بالکل ہم دیکھ چکے. اور علامہ صاحب اچھا اس میں ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا اب شرارتی ہوتے ہیں, اب وہ لوگوں کے گھروں کی بیلس بجا کے بھاگتے ہیں. پڑوسی ہے نا, تکلیف ہے ایک طرح کی رات کے ٹائم بھی, اور کچھ کئی دفعہ یہ کام بڑے بھی کر جاتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ چلو بچے کرے تو پھر بات صحیح ہے, جب بڑے کر جائیں گے تو یہ حرکت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. بچے جو ہے چلو اگر بچے تنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے ادھر سے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. بچوں کا تنگ کرنا اور ہوتا ہے, بڑوں کا تنگ کرنا اور ہوتا ہے. اگر چلو بچے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ وہ بچے آج کر رہے ہیں کل سمجھ جائیں گے, کوئی بات نہیں. اور ان سے مجھے یقین ہے کہ جس کے بیل بجا کے بھاگ رہے ہیں وہ بھی تنگ نہیں ہوگا نا, وہ بھی دیکھے گا بچے, وہ بھی اس کو پتہ ہے بچے. مگر جو بڑے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا تو یہ بڑا گھنونی حرکت ہے. بڑوں سے مراد میں رہی تھی کافی کبھی انجوائمنٹ کے طور پہ کہ بس بیل بجا کے نہیں, کسی مسلمان کو اذیت دے دینا, کسی مسلمان کو تکلیف دے دینا, یہ شرعاً حرام ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دے دینا. اب پتہ چلا کہ آج کل رمضان المبارک صبح 7 بجے آپ کسی کی بیل بجا دیں, ٹھیک ہے, اب وہ آرام کر رہے ہیں کیونکہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں لوگ. نارملی یہی ہوتا ہے کہ لوگ فجر پڑھ کے پھر اس کے بعد سو رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ فجر کے بعد آپ کسی کی بیل بجا کے بھاگ جائیں گے اور وہ اس وقت اٹھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی اور کتنا اس کو غصہ آئے گا. تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, اگر بچے نہیں بجائے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر والا بھی نکلے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. وہ اگر ٹھیک ہے بچے ہیں تو پیار و محبت سے ان کو سمجھاتے کہ بیٹا یہ معاملے اس طرح نہیں کرتے ہیں. چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں. مگر بڑے جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کا جو ہے حرکت ہے کسی کو اگر تنگ کرنے کی نیت سے کہ میں سامنے والوں کو تنگ کروں, تکلیف دوں, تو یہ شرعاً حرام ہو جائے گا. اور اس طرح کے معاملے میں جو ہے نا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک ویلفیئر ہے وہ دے رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کس کے یہاں دینا ہے, کون حقدار ہے. لیکن اس کے برعکس علامہ صاحب یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اس کے برعکس جو لوگ بالکل ہی دکھاوا کر کے دیتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ میں نے کیونکہ مختلف چینلوں پہ جانا ہوتا ہے اور یہاں ٹرانسمیشن سے بھی گھر پہ جانا ہوتا ہے, تو راستے میں ایک جگہ میں روزانہ دیکھتا ہوں جہاں پہ 100 بندے 150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور بیچارے روزے سے ہوتے ہوں گے. تو بالکل وہی میں نے جیسے پیچھے بھی عرض کر لیا تھا اسی پروگرام میں نے کہا کہ آج کل جو ہے ہم پڑوسیوں کو نہیں دیکھتے, ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں. جہاں میڈیا ہوگا تو ہم وہاں دے دیں گے, اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پڑوسی ہے یا کیا ہے,
کیونکہ میڈیا کے آنکھ میں اگر ہم آ رہے ہیں تو کیمرہ میں ہماری تصویر صحیح آ جائے گی اور نام آ جائے, لوگ جو ہے نا ہمارے واہ واہ کر لیں. تو آج یہاں پر میں ایک حدیث بھی عرض کرتا چلوں آپ کو. پہلے بھی میں نے 1-2 پروگرام میں یہ حدیث مبارکہ پیش کی تھی, آپ ہی کے پروگرام میں میرے خیال سے. فرمایا کہ بروز حشر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں 3 شخصوں کو لایا جائے گا. ایک سخی کو لایا جائے گا, ایک شہید کو لایا جائے گا, اور ایک قاری قرآن ہوگا تو اسے لایا جائے گا. اور سب سے پہلے جو ہے وہ سخی کو لایا جائے گا, جو اس طرح کے دینے والے, دکھاوے والے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کام کیا تھا؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا, میں نے وہ مال تیرے راہ میں تو خرچ کر دی, میں نے لوگوں کو بڑا کھلایا پلایا. رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے لوگوں کو کیا کھلایا پلایا؟ تو یہی چاہ رہا تھا لوگ تیری تعریف کر لیں, لوگ تجھے سخی کریں. سخی کہے تو تو نے دنیا میں لوگوں کو جو کھلایا پلایا اسی نیت سے کھلایا پلایا, لوگ تیری تعریف کر لیں, اور لوگوں نے تیری تعریف کر لی, اور تجھے جو ہے نا لوگ دنیا میں سخی کہتے رہے, اور وہ تو نے دنیا میں حاصل کر لے, اور میرے لیے تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, تو اس لیے میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے, اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے جو ہے نا شہید کو لایا جائے گا. شہید سے پوچھا جائے کہ بتا تو نے کیا کام کیا؟ تو شہید کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو ایک جان تو نے دی تھی, میں نے وہ بھی تیرے راہ میں لوٹا دی. تو رب تعالیٰ فرمائے کہ تو نے شہادت اس لیے قبول کی تھی کہ لوگ تجھے دنیا میں شہید کہے, لوگ تجھے جو ہے نا کہے کہ واہ کیا شہید ہے, تیری تعریف کرے. تو نے جو شہادت حاصل کی ہے وہ اسی بنیاد پہ حاصل کی ہے, میرے لیے تھوڑی تو نے شہادت حاصل کی ہے, لہٰذا میرے پاس تمہارا کوئی ثواب نہیں ہے, اور حکم ہوگا کہ اسے بھی لے کر جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے جو قاری قرآن ہوگا, قرآن پڑھنے والا ہوگا, اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن بڑا پڑھا, لوگوں کو پڑھایا, لوگ جمع ہوتے تھے, میں ان کو قرآن سناتا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے قرآن تو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے, لوگ تیری تعریف کرے, لوگ کہیں کہ واہ کیا قاری ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں, لوگ تیری تعریف کرے. تو اپنا تعریف چاہتا تھا, لوگوں سے جو ہے کہلوانا چاہتا تھا, لوگوں نے تیری تعریف کی ہے, اب میرے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. پھر رب تعالیٰ حکم دے گا کہ ان تینوں کو لے کر جہنم میں ڈال دو. اب یہاں سے وہ ہمارے احباب جو رائے خدا میں تو خرچ کرتے ہیں, مگر کیا دکھاوے کے لیے, اپنی تعریف کے لیے, خدا کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے کوئی نہیں کر رہا ہے. ایسی بات بھی نہیں کہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن مطلب کسی کو تکلیف دے کے, اگر جو میں نے آپ سے بات کی کہ 100-150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اگر اسی کے بدلے آپ ان سے گھروں کے ان کے ایڈریس لکھ کے اگر وہاں پہنچا دیں, یا کسی بھی طریقے سے یہ لائن نہ لگے, بآسانی آپ پہنچا دیں, تو اس میں کہ اس بندے کو بھی آسانی ہوگی, آپ کو بھی ثواب ملے گا, اور اس کی بھی جو نفس ہوگا وہ گرے گا نہیں. بالکل. تو بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس پر جو ہے آج کل کے زمانے میں ہمارے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پڑوسی کے حقوق تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے ہے, اور ہم ویسے بھی میں اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے. یہاں پر میں ایک بزرگ کا اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے. ایک بزرگ تھا, اور ان کے گھر کے سامنے جو ہے ایک غیر مسلم کا گھر تھا, عیسائی تھا. تو ہوتا کیا تھا کہ اب وہ عیسائی تھا, یہ مسلمان تھا, ظاہر سی بات ہے, وہ جو ہے اس مسلمان کو بار بار تنگ کرنا چاہ رہا تھا. کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے جیسے جھاڑو وغیرہ لگا کے, وہ جو کچرا وغیرہ ہوتا تھا اس کچرے کو لے کر جو ہے مسلمان گھر کے سین میں ڈال دیا کرتا تھا. اب مسلمان دیکھتا تھا کہ یہ پڑوسی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم یہ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. کئی عرصے گزر گئے اس بیچ میں. آپ کیا کرتے تھے, اس نے جیسے ہی کچرا پھینک دیا, آپ اس کچرے کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالتے تھے, اور آپ ڈسٹ بن جا کے خالی کرتے تھے. کرتے کرتے کئی دن گزر گئے. تو ایک دن جو غیر مسلم عیسائی تھا, اس نے کہا کہ یار میں نے تو کئی عرصوں سے جو ہے کئی سالوں سے اس مسلمان کو تنگ کرنے کی کوشش کی, اور یہ تنگ ہی نہیں ہو رہا ہے. کچرا ڈال ڈال کے میں نے اس کو کہا, سوچا کہ شاید یہ تنگ ہو جائیں گے, مگر یہ تنگ نہیں ہو رہے. تو انہوں نے مسلمان سے پوچھا کہ میں روزانہ جو ہے آپ کے گھر کے سین میں کچرا پھینکتا ہوں, تو تم اس سے تنگ نہیں ہوتے ہو؟ تو مسلمان نے کہا کہ تنگ ہونے کی کیا بات ہے, تم پھینکتے ہو, میں نے ایک جھاڑو اور ڈسٹ بن رکھی ہے, میں اٹھا کر اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں, ڈسٹ بن جا کے باہر خالی کر لیتا ہوں, تنگ ہونے کی کیا بات ہے. تو یہ اس عمل کو دیکھ کر وہ غیر مسلم جو تھا, عیسائی تھا, اس نے فوراً کہا کہ اچھا آپ کے دین نے آپ کو ایسی تربیت کی ہے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں, تو لہٰذا سب سے پہلے مجھے اس دین میں داخل کر لیجیے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کیسے دین ہے, اور ہمیں دین اسلام پر اس طریقے سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا دین ایسا ہے کہ اللہ صاحب ہر بندے کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. یہ دین اسلام ہی ہے کہ انسان کے تمام حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. اگر ایک بچہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے, ماں کے پیٹ میں, وہاں کے حقوق اب دیکھ لیں, وہاں سے لے کر جو ہے جب پیدا ہوتا ہے اس کے حقوق کیا ہے, اس کو دودھ پلانے کے حقوق ہے, والدین کے حقوق ہے, پھر جوانی میں جب وہ بچہ آتا ہے اس کے حقوق کیا ہے, پھر اس کے بعد معاشرے میں جب اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں اس وقت اس کے حقوق کیا ہے, پھر بڑھاپے میں جب چلا جاتا ہے تو بڑھاپے میں اس کے حقوق کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا سے قبر میں جائے گا تو اس کے حقوق کیا ہے,
معاشرے میں اس میں رہنا ہے, معاشرے کے حقوق ہیں, ان تمام چیزوں کو دین اسلام نے بیان فرمایا, اور یہ دین اسلام ہی کی خاصیت ہے بابر بھائی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے پڑوسیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑوسی کے ساتھ محبت و ملنسار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. جیسا کہ آپ کو علم ہے ہمارے پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم نئے سنوخواہ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ جدی سہل لنا اشقالنا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مولا کریم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.